السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مبارک دن خالصتاً اپنی عبادت کے لیے ہمیں اپنے گھر میں جمع فرمایا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ہمارا یہاں پر مل بیٹھنا، سننا، سنانا قبول و منظور فرمائے۔ دو قسم کے حقوق ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے حقوق جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور دوسرے وہ حقوق جو بندوں کے ساتھ منسلک ہیں جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے، بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اگر وہ چاہے گا تو حقوق اللہ معاف کر دے گا، لیکن انصاف کرنے والا بھی ہے، قہار بھی ہے، چاہے گا تو سزا دے دے گا۔ لیکن حقوق العباد کا معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ تو حقوق العباد کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار کیا کہ تم حقوق اللہ کے معاملے میں چاہے جتنے بھی آگے بڑھ جاؤ، لیکن اگر تمہارے حقوق العباد کے معاملے میں کمزوری ہے تو تمہاری آخرت خراب ہو سکتی ہے، تمہارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں تم محبوب نہیں ہو سکتے، تم مکمل مومن نہیں بن سکتے جب تک تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ سے دوسرا مسلمان، دوسرا تمہارا بھائی محفوظ نہیں ہے۔ مختصر سے وقت کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم چند مثالیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر حقوق العباد کی کیا حیثیت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس کے بارے میں کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ سورہ زلزال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا، یعنی دنیا میں نیکی کر کے آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر، اس کا صلہ دے دیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر بھی شر، برائی، گناہ کر کے آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دے دیں گے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے
اور بتاتی ہے کہ حقوق العباد کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ ہم جیسا معاملہ لوگوں کے ساتھ کریں گے، اللہ تعالی ہمیں قیامت کے روز ویسا ہی بدلہ دے دیں گے۔ اگر لوگوں کے ساتھ ہم اچھائی والا معاملہ کریں گے تو یقیناً اللہ تعالی ہمیں اجر سے نوازیں گے، لیکن اگر ہم برائی والا معاملہ کریں گے تو یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ برائی ذرہ برابر بھی ہوئی اس کا بھی ہمیں بدلہ دے دیا جائے گا۔ سورہ قاف کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو بھی بات کرتا ہے منہ سے نکالتا ہے، فرشتہ اسی وقت جو اس کا نگہبان ہے اسی وقت اس کو نوٹ کر لیتا ہے۔ اگر وہ اچھی بات زبان سے نکالتا ہے تو یقیناً فرشتہ نیکی کی صورت میں اس کو لکھ لیتا ہے کہ اس بندے نے فلاں نیکی کی۔ لیکن اگر بندہ اپنی زبان سے کوئی گالی یا کوئی ایسا جملہ نکالتا ہے جو برائی والا ہے تو یقیناً بائیں طرف ایک ایسا فرشتہ موجود ہے جو اس کی برائی لکھ لیتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس زبان سے اچھائی کے کلمات نکالتے ہیں یا برائی کے۔ اگر ہم چاہیں تو اس زبان سے دوسروں کے لیے خیر خواہی بھی نکال سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو اس زبان سے دوسروں کے لیے اچھے الفاظ بھی ادا کر سکتے ہیں، دوسروں کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اس زبان سے غیبت بھی ہو سکتی ہے، اس زبان سے برائیاں بھی ہو سکتی ہیں، سوشل میڈیا کے اندر غلط قسم کے کمنٹس بھی آ سکتے ہیں اور اچھے بھی آ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس زبان کو کس طرح سے استعمال کریں۔ لیکن قرآن نے کہہ دیا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جب بھی آدمی بولتا ہے یہ سوچ لے کہ اس کا فرشتہ اس کے ساتھ موجود ہے جو اس کے الفاظ کو لکھ لے گا۔ قرآن کریم کے اندر مزید مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو خوشی اور تنگی کے دنوں میں ان کے اس حالت کے اندر خرچ کرتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ایسے احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ جب آدمی کے اوپر برے دن ہوں پھر بھی آدمی خرچ کرے، جب آدمی کے اوپر اچھے دن ہوں آدمی پھر بھی خرچ کرے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے طاقت ہونے کے باوجود، لوگوں کو معاف کر دیتا ہے بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود معاف کر دیتا ہے، تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک آدمی ہے وہ بدلہ نہیں لے سکتا، کمزور ہے، لیکن ایک آدمی ہے وہ بدلہ لے سکتا ہے، گالی کا جواب گالی دے سکتا ہے، تھپڑ کے جواب میں تھپڑ مار سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کرتا، وہ معاف کر دیتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ فرماتے ہیں میں ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہوں۔ دین اسلام کے اندر معافی بہت بڑا عمل ہے۔ ہم جب سیرت النبی دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار پڑھتے ہیں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معاف کرنا کیا ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ لوگ اس سے معافی مانگیں، لوگ اس کے سامنے جھکیں۔ کیا کبھی وہ یہ بھی اس نے سوچا ہے کہ میں بھی کسی کے آگے جھک جاؤں، میں بھی معاف کسی کو کر دوں؟ اگر یہ کام کسی نے بغیر سوچے سمجھے کیا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر معافی مانگنے میں تمہاری عزت میں کمی آ جائے، تم یہ سمجھو کہ تمہاری ناک کٹ گئی،
معافی مانگنے کی وجہ سے تمہاری بے عزتی ہو گئی، عزت میں کمی آ گئی، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے وعدہ کرتا ہوں جو تمہاری عزت میں کمی آئے گی میں قیامت کے روز پوری کر دوں گا۔ تو قرآن کریم ہمیں حقوق العباد کے متعلق بڑے سخت الفاظ بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہے، لیکن جو معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے۔ ایک آدمی نے برائی کی، دوسرے نے بھی اس کو اس کے جواب میں گالی دے دی، حساب کتاب برابر ہو گیا۔ ایک شخص نے تھپڑ مار دیا، دوسرے نے بھی اس کو تھپڑ مار دیا، حساب برابر ہو گیا۔ پہلے نے بھی گناہ کیا تھا، اب اس نے بھی گناہ کر دیا، حساب برابر ہو گیا، دونوں مجرم ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایک نے تو گناہ کیا، ظلم کیا، لیکن دوسرے نے معاف کر دیا، صبر سے کام لیا، اب برابر نہیں ہے۔ اب پہل کرنے والے کو تو جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا، اللہ کے عذاب کو چکھنا پڑے گا، لیکن جس نے صبر کر لیا، معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا والوں کے سامنے بھی بلند کر دے گا۔ جو دنیا والوں کو معاف کرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت میں کمی آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے اندر رحم آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ تم زمین والوں کو معاف کرنا سیکھو، آسمان والا تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ جو معافی والا کنسپٹ ہے اسلام کے اندر، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاف کرنا سیکھو۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حقوق العباد کی ایک اور جھلک کو بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، یہاں پر ایمان والوں کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، عام لوگوں سے کوئی خطاب نہیں۔ جس کے اندر اللہ کا ڈر ہے ان سے یہ خطاب ہے، جس کے اندر اللہ کی محبت ہے، یوم آخرت کو ماننے والے ہیں، اللہ اور رسول کو ماننے والے ہیں، ان کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ہر معاملے میں، تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرو، مجمع کے اندر بھی اللہ سے ڈرو۔ پہلے تولو پھر بولو، اپنی زبان کھولنے سے پہلے اللہ سے ڈرو، کسی کو گالی دینے سے پہلے اللہ سے ڈرو، اپنے والدین کو زبان چلانے سے پہلے اللہ سے ڈرو، اپنے ملازم کے سامنے بات کرنے سے پہلے اللہ سے ڈرو، اپنے استاد کے سامنے بات کھولنے سے پہلے، زبان کھولنے سے پہلے اللہ سے ڈرو۔ گویا ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ پھر فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو لوگ سچوں کا ساتھ دیتے ہیں، سچ کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بڑا پسند کرتا ہے۔ اللہ تو سچ بولنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ آیت بھی ہمیں حقوق العباد کا درس دیتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى۔ یہ ایک ایسی آیت مبارکہ ہے کہ جو رشتوں کو جوڑتی ہے، رشتوں کا مقام اور ان کا تقدس یاد دلاتی ہے کہ تم کسی رشتے کے ساتھ منسلک ہو، تمہارا بھی کوئی خونی رشتہ ہے، تمہارے بھی کوئی رشتہ دار ہیں، اپنے ہیں، عزیز و اقربا والے ہو، تم کوئی لاوارث نہیں ہو۔ یہ آیت ہمیں وہاں تک پہنچاتی ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، احسان سے کام لو، احسان کرو۔ آج اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دے رکھا ہے تو خدائی کا دعویٰ نہ کرو۔ جس اللہ نے آج مال دیا ہے وہ کل واپس بھی لے سکتا ہے۔ لوگوں کے اوپر احسان کرو، اپنے سے کمزور لوگوں کے اوپر احسان کرو۔ پھر فرمایا کہ سب سے پہلے جن کے اوپر احسان کرو گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا وَإِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَى، تمہارے رشتہ دار، تمہارے چچا، تمہارے تایا،
ان کی اولادیں، تمہاری خونی رشتہ دار، تمہارے ننہال والے، تمہارے اپنے رشتہ دار، فرمایا سب سے پہلے وہ حقدار ہیں، ان تک پہنچو۔ یہ ایسی قرآن پاک کی آیت ہے جو رشتوں کو جوڑتی ہے، جو رشتے کے ساتھ رشتہ جوڑتی ہے۔ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، انصاف سے کام لو، احسان کرو، اور کن کے ساتھ احسان کرو؟ جو سب سے زیادہ تمہارے ساتھ قریبی ہیں، یعنی تمہارے قریبی رشتہ دار۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رشتہ داری کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ دنیا میں وہ عزت کمائے، مال کمائے، اسے چاہیے کہ پھر وہ صلہ رحمی کرے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ ہمزہ، یہ آخری صورتوں میں ایک صورت ہے، وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور شروع سے ہی اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر بہت بڑی تنبیہ فرما رہے ہیں کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ ہلاکت ہو، بربادی ہو تانا مارنے والوں کے اوپر، جو لوگ تانا دیتے ہیں ایک دوسرے کو کہ اس سے تو کام نہیں ہو سکتا، یہ فلاں ہے، اس کی ذات چھوٹی ہے، اس کی ذات یہ ہے، اس کا ناک ایسا ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، اس کی نسل ایسی ہے، اس کا باپ ویسا تھا، اس کا دادا ویسے تھا، گویا تانا دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کو بھی نوٹ کیا اور ہمارے سامنے رکھ دیا کہ یاد رکھو، کل قیامت کے روز یہ نہ کہنا کہ مجھے علم نہیں تھا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی ہو، لعنت ہو، خباثت ہو ایسے لوگوں کے اوپر جو تانا دیتے ہیں، جو دوسروں کو کمی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کو بھی بیان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہ مظلمۃ لأخیہ فلیتحلل منہ اليوم، جس نے اپنے بھائی پر ظلم کیا اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں اس سے معافی مانگ لے، کیونکہ قیامت میں نہ دینار کام آئیں گے، نہ کوئی رشتہ کام آئے گا۔ پہلے ہی بتا دیا کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ قیامت کے روز اس کی پکڑ نہ ہو تو فرمایا کہ اپنے بھائی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنی پڑے تو مانگ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ ہم سے پوچھا جائے کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے، ہم فوراً بولیں گے جس کے پاس مال نہیں، وہ غریب ہے، جو بیچارہ نکما ہے، کام نہیں کر سکتا، اس کے پاس کوئی سورسز نہیں ہے، بالکل خالی ہے ہر لحاظ سے، ہم اسے مفلس کہتے ہیں۔ یہی جواب صحابہ نے 1400 سال پہلے دیا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس گھر نہیں ہے، بیوی بچے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے قیامت کے روز وہ اپنی نمازوں کو لے کر آئے گا، روزوں کو لے کر آئے گا، حاجی بن کر آئے گا، زکوٰۃ دے کر آئے گا، بڑے بڑے اعمال کر کے آئے گا، لیکن اس کے یہ اعمال اس کے گلے پڑ جائیں گے۔ اس کے ساتھ اس نے کسی کے اوپر ظلم بھی کیا ہوا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی کو گریبان سے پکڑا ہوگا، کسی کو بھرے مجمع کے اندر بے عزت کیا ہوگا، کسی کی بیٹی کو اس نے بری آنکھ کر کے دیکھا ہوگا۔ گویا یہ ایسے اعمال ہوں گے، اس کے بدلے اس کو وہ ساری نیکیاں دینی پڑیں گی اور ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ فرمایا کہ میری امت کا مفلس تو وہ ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی اعمال کرتا ہے اور قیامت کے روز جب وہ یہ خوشی جائے گا، آج تو میرے اعمال میرے سامنے آئیں گے، لیکن جب ترازو کے اندر تلیں گے تو سوائے گناہوں کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کیا تھا؟ یہ وہ عمل تھا جو حقوق العباد سے جڑا تھا۔ اس نے نیکیاں تو کما لیں، حاجی صاحب تو بن گیا، غنی صاحب تو بن گیا، سیٹھ صاحب تو بن گیا، چودھری صاحب تو بن گیا،
لیکن نہ بنا تو مسلمان صاحب نہ بنا، ایک اچھا مومن نہ بنا، تو اللہ تعالیٰ نے کٹہرے میں کھڑا کر لیا، یہ آج تمہاری نمازیں اس کے کھاتے میں چلی جائیں گی جس کے ساتھ تم نے ظلم کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، پھر فرمایا کہ حقوق العباد میں سب سے پہلے اگر کسی کا حق ہے تو وہ تمہارے ماں باپ کا حق ہے، اگر زندہ ہیں تو خوش قسمت ہو۔ سب سے بڑے پیر اللہ رسول کے بعد اگر کوئی حقدار ہے انسان کا تو وہ ماں باپ ہیں۔ ہم پیروں کو سفر کر کے جا کے ان کے گھٹنے دباتے ہیں، ان کے پاؤں دباتے ہیں، اور کوئی گارنٹی نہیں کہ اس پیر صاحب کی دعا ہمارے حق میں قبول ہوگی نہیں ہوگی، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن ایک ایسا پیر ہے کہ جس کی گارنٹی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اور ہاتھ کھڑا کر کے دے رہے ہیں کہ جس طرح نبی کی دعا امت کے لیے قبول ہوتی ہے، نہیں اسی طرح باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جو یہ اپنے والد سے خود کہتے ہیں کہ ابا جان ہمارے لیے دعا کرو، جس کی گارنٹی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہم دور دراز سفر کر کے پیروں کے پاؤں تو دبانے چلے جاتے ہیں، لیکن جو پاس ہمارا باپ بوڑھا موجود ہے ہم اس کے پاؤں دبانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، یاد رکھو سب سے زیادہ عزت دار تمہارے سامنے، سب سے زیادہ حقوق رکھنے والے تمہارے والدین ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں کے لیے تم آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے لیے تم فائدہ مند ثابت ہو جاؤ۔ آج اگر تم مالک بنے ہو تو ملازم کے اوپر ظلم نہ کرو، تم اس سے کام تو بہت زیادہ لیتے ہو، اسے اس کی اجرت بہت کم دیتے ہو۔ یاد رکھو یہ معاملہ کل قیامت کے روز کھڑا ہوگا اور بہت بڑے حساب میں کھڑا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ وہ دو تھے، فرمایا کہ اپنے ماتحت لوگوں کے اوپر ظلم کرنے سے اللہ سے ڈرنا، اپنے ملازمین سے اللہ سے ڈرنا، جو تمہارے ماتحت ہیں ان سے اللہ سے ڈرنا، اور نمازوں کا خیال رکھنا۔ یہ دو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اپنے ملازمین کے ساتھ اس کی بہت بڑی مثال ہمارے سامنے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی رسول ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور خدمت بھی بچپن سے لے کر 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہوئی۔ خود اس روایت کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، فما قال لی اف قط، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اف تک نہیں کہا، وما قال لی لشیء صنعتہ لما صنعتہ، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیا تو کیوں کیا۔ پھر فرمایا ولا لشیء ترکتہ لما ترکتہ، جب میں نے کام کر لیا تو پھر بھی یہ نہیں کہا کہ یہ تم نے کام کیوں کر لیا۔ 10 سال حضرت انس بن مالک نبی کی خدمت میں رہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ مجھے اف تک نہیں کہا، اور یہ بہت بڑی مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اپنے ملازموں کو ماں بہن کی گالی بھی دے دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے اندر کیا خیر ہو سکتی ہے جو جس مالک سے نوکر خوف کھاتا ہو۔ ڈر اور چیز ہے، خوف اور چیز ہے۔
جس بندے سے دوسرا بندہ خوف کھائے وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ ڈرنا اور ہے، خوف کھانا اور ہے۔ اگر ملازم اپنے مالک کے سامنے جانے سے خوف کھا رہا ہے تو وہ مالک کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ بڑا مالک اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ عام ملازم کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں خود سے ہم نے مثالیں گھڑی ہوئی ہیں کہ جو بندے کڑوے ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، جو بندے کڑوے ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں۔ یہ کہاں سے ہم نے سیکھا؟ یہ بات بالکل غلط ہے۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، کیا ہمارے نبی کی طبیعت کڑوی تھی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے بری بات بالکل برداشت نہیں ہے، تو اچھی بات برداشت کرنا کون سا کمال ہے؟ ہمیشہ بری بات ہی، کڑوی بات ہی برداشت کی جاتی ہے۔ تو یہ حقوق العباد کے تقاضے ہیں، یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ کسی کو گھور کر دیکھنا شریعت نے حرام کر رکھا ہے۔ انگلی ایسے کر کے کسی سے بات کرنا شریعت نے حرام کر رکھا ہے۔ کسی نوکدار چیز سے بات کرنا، کسی کو ڈرانا شریعت نے حرام کر رکھا ہے۔ گھورنا حرام کر رکھا ہے۔ اس انداز سے بات کرنا کہ اگلا بندہ خوف میں مبتلا ہو جائے حرام کر رکھا ہے۔ شریعت نے یہاں تک کے اصول بتا دیے، تو پھر ہم کیوں زمین کے اوپر خدائی کا لہجہ اپناتے ہیں؟ کام تو پورا لیتے ہیں، اجرت کم دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ پھر بھی وہ کہیں کہ گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، ہماری اولاد ہمارا کہاں نہیں مانتی، زندگی کے اندر پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، تو پھر مزید اس کے اندر اضافہ تو ہو سکتا ہے، کمی نہیں آ سکتی۔ تو حقوق العباد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات، ہمیں چاہیے کہ ہم محبتیں بانٹیں، دوسروں کے لیے نرمی سے پیش آئیں، آسانیاں لوگوں کے لیے جو ہے وہ پیش کریں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک اچھا اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، واستكهم حياء العثمان، وقضاهم علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، والحمزة وسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تضاهر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعد غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.